پھر مزید اہل مکہ کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور ضرور یہ ہو آئے ہیں اس بستی پر جس پر برا برساؤ برسا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا کہ یہ اہل مکہ اس بستی کو دیکھ چکے ہیں جس پر ہم نے پتھروں کی بارش کی تھی۔ اصل میں یہ قوم لوط کے شہر تھے، صدوم کا علاقہ کہلاتا ہے۔ جب اہل مکہ تجارت کے لیے شام کی طرف جاتے تھے تو راستے میں قوم لوط کی بستیاں پڑتی تھی۔ تو یہ 5 بستیاں تھیں جن میں سے 4 نے انکار کر دیا تھا لوط علیہ السلام کا، اور 1 نے انکار نہیں کیا تھا، تو وہ بچ گئی تھی۔ لیکن 4 جو بستیاں تھیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسائے تھے اور ان بستی کو تباہ برباد کر دیا تھا۔ تو ان بستی والوں کے مکانات وغیرہ کے نشانات موجود تھے، اور مکہ کے لوگ جانتے تھے اس بات کو کہ یہ قوم لوط علیہ السلام کے مکانات ہیں، اور ان کو کس وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ انہوں نے بھی اپنے زمانے کے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں یاد دلایا کہ تم وہ بستیاں دیکھ چکے ہو کہ جس پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی تھی۔ افلم یکونوا یرونہا، تو کیا یہ اسے دیکھتے نہ تھے؟ تم اس بستی کو نہیں دیکھتے تھے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ انہیں جی اٹھنے کی امید تھی ہی نہیں۔ یعنی یہ قوم لوط والے بھی کہتے تھے بس یہ زندگی ہے سب کچھ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، بس اس میں جتنے مزے لے سکتے لے لو، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اہل مکہ کا معاملہ تھا کہ اہل مکہ بھی اپنے خرمستیوں میں لگے ہوئے تھے، اور ان کو بھی قیامت پہ یقین نہیں تھا، اس لیے جو چاہتے تھے کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بات کو ذکر کر دیا کہ اے اہل مکہ، تم ہمارے حبیب علیہ السلام کا انکار کر رہے ہو، تو اس لیے انکار کر رہے ہو کہ تمہیں بھی قیامت پہ یقین نہیں ہے کہ تم سے سارے معاملات کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ تو تم سے پہلے بھی لوگ تھے جو ایسا ہی عقیدہ رکھتے تھے، تو پھر ہم نے ان کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ فرمائیں کہ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُوًا، اور جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا، یعنی مراد یہ ہے کہ کافر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑا کر کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یعنی اشارہ کر کے تحقیر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، ارے قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دیتے اگر ہم اس پر ثابت قدم نہ رہتے تو۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنی دعوت اسلام دیا کرتے تھے کہ قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے، مگر یہ لوگ ڈھیٹ تھے، اپنے کفر پہ اٹکے ہوئے، تو اسی بات کو ذکر کر رہے تھے کہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں تو اپنے باپ دادا کے دین سے بہکا دیتے، مگر ہم نے صبر کیا ان کی باتوں پہ۔ تو اللہ فرماتا سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، تو ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا جس دن وہ عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ تو ابھی تو یہ سمجھ رہے کہ ہم ہدایت پر ہیں جو اپنی گمراہی پہ رکے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ گمراہی پہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی نہیں مان رہے تو تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا۔ اب اس حوالے سے ایک اور بات مفسرین نے یہاں پہ بیان فرمائی اسی آیت کی تفسیر میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے،
تو کفار کے یہ بڑے بڑے سردار اور لوگ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ جو آدمی ہے نا، یہ طواف کر رہا ہے، اس نے ہمارے خداؤں کو جھٹلایا، اس نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا بولا، اس نے جو ہے ہمارے آپس میں جھگڑے کروا دیے ہیں، اس نے ہماری شان و شوکت کو ختم کر دیا ہے. تو اس قسم کی باتیں کر رہے تھے اور نبی علیہ السلام کو اشارہ بھی کر رہے تھے. جب آپ طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے تو آپ رک گئے اور آپ کو ناگوار گزرا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں تو تمہارے پاس کامیابی لے کر آیا. تو ان کافروں نے کہا کہ آپ اپنی کامیابی لے کے تشریف لے جائیے، یعنی مراد ہے کہ ہمیں آپ کی کامیابی نہیں چاہیے. تو بہرحال اگلے دن پھر نبی علیہ السلام طواف فرما رہے تھے تو پھر انہوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اس آدمی پر ہم نے بڑا صبر کیا ہے، اس نے تو ہمارے خاندانوں میں جھگڑے کروا دیے، لوگوں کے دین بدلوا دیے ہیں، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے اور ہم صبر کیے جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کو سزا دیں. تو نبی علیہ السلام طواف کر رہے تھے، پھر یہ لوگ آئے اور آپ علیہ السلام پہ حملہ کر دیا اور آپ علیہ السلام کے گلے میں چادر ڈال کے کھینچنا شروع کیا. تو ایسے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا تھا، تو وہ آگے مقابلے میں اور اس کو دھکا دیتے، اس کو دھکا دیتے، اس کو ہٹاتے اور کہتے ہیں ظالموں، تم ایک شخص کو صرف اس لیے تم اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا خدا اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو اب ان ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کر دیا اور اتنی شدت کا حملہ کیا کہ آپ کو اتنا مارا کہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی جان نکل چکی تھی اور آپ بے ہوش ہو کے پڑے ہوئے تھے. یہ چھوڑ کے آپ کو اس حالت میں چلے گئے. تو آپ کے قبیلے کے لوگ آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا کے لے کے گئے. قبیلے کا تو تعصب تھا اس زمانے میں، باوجود یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہو گئے تھے مگر قبیلے کا جذبہ جوش آ گیا ان کو، اور انہوں نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حالت دیکھی تو انہوں نے پھر آپس میں عہد کیا کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تو ہم ان سے انتقام لیں گے. مختصر میں واقعہ بتا رہا ہوں. ایک دن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ہوش آیا. آپ کی ماں بھی موجود تھی اور دیگر قبیلے کے لوگ بھی موجود تھے. تو جیسے ہوش میں آیا، آنکھیں کھلی تو آپ نے سب سے پہلے سوال کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو آپ کی آواز سن کر قبیلے کے لوگ ناراض ہو کے چلے گئے کہ جس شخص کی وجہ سے ابوبکر کا یہ حال ہوا ہے اب بھی یہ انہی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو وہ چلے گئے ناراض ہو کے. تو آپ کی ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو پی لو. آپ نے قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا پیوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کروں. تو کہتے ہیں کہ پھر آپ کو دو بندے اپنے کاندھوں کا سہارا دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے تو پھر آپ کو سکون آیا. تو یہ اسی طرف اشارہ کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں وہ جن کو اللہ نے رسول بنایا ہے. یہ تو ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں ہمارے خداؤں سے، ہم نے تو صبر کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ کون زیادہ گمراہ تھا. تو اس میں شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر اشاری کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، آپ کا احترام بجا لانا، یہ دین کے کاموں میں سے سب سے اہم ترین کام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا سب سے بڑا دروازہ ہے اور اس دروازے کے سوا اور کوئی راستہ ہے بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا جا سکے. تو چنانچہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا، احترام کرتا، توقیر کرتا، ادب کرتا ہے اور آپ کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، آپ کی ہدایت کو اپناتا ہے، تو وہ شخص
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے پہنچنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یا تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں یا کسی کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں، اور اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ بادشاہ کے محل میں داخل ہونا چاہتا ہے تو طریقہ تو یہ تھا کہ دروازے سے اجازت لے کے انٹر ہو، لیکن وہ شخص دروازے سے انٹر ہونے کے بجائے دیوار کود کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جب دیوار کود کے اندر داخل ہوگا تو پھر قتل کر دیا جائے گا۔ تو ایسے ہی جو نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو ہلاکتوں میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور نہ اس کی دنیا رہتی نہ آخرت رہتی، نہ خدا تک پہنچ پاتا ہے وہ۔ یہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اسی کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر شیخ فرماتے ہیں کہ جو لوگ راہ سلوک میں آتے ہیں اور تم دیکھو کہ اچانک اس نے راہ سلوک کو چھوڑ دیا، پھر دنیا داری میں لگ گیا، تو کہا کہ پھر اس سے دور رہو، کہ یہ شخص گمراہ ہو گیا ہے، اور اس کی گمراہی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یا تو یہ کہ اپنے شیخ کو بلا وجہ چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے تو اس لیے گمراہ ہو جاتا ہے، یا اپنے شیخ پر اعتراض کرتا ہے، بلا وجہ اعتراض کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل مسخ کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ ہلاکت میں چلا جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دیکھے تو ان کی گمراہی کی وجہ کو دیکھے اور اس وجہ سے بچنے کی کوشش کرے تاکہ ہم لوگوں کا یہ حال نہ ہو جائے۔ اور اس زمانے میں ایسے بہت سارے لوگ دیکھے گئے ان کا یہ حال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے محفوظ فرمائے۔